السلام علیکم ناظرین، پوشیدہ کہانی کے ساتھ معاذ حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کروڑوں دلوں کی جان ہے۔ نظریہ انقلاب کے بانی اظہر انقلابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے جو ہے نظریہ انقلاب کو مدعو کیا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ابھی جو سیاست کے حالات چل رہے ہیں اس کو اور عوام کی جو چیخ و پکار ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا سوال ہے جی۔ کاش کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا ہمارے وہ ادارے جو حقیقی معنوں میں اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے اس نظام کی تبدیلی کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں دی ہے، اللہ ان احمقوں اور فاتر العقلوں کو جو ہے وہ عقل عطا فرمائے۔ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بالکل ایک تاریخ کے نازک ترین جو ہے وہ دورائے پر کھڑا ہے۔ تو یقیناً عوام جو کہ اس ملک کی مالک ہے، عوام اس ملک کی مالک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ مالک ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے اس پاکستان کو آزادی دی، جس نے اس پاکستان کو کلمے کی بنیاد پہ جو ہے ایک آزاد مملکت بنایا، اور اس کے بعد اس عوام کی جو مالک ہے وہ عوام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو عوام کے حق میں دیا ہے۔ تو جب تک عوام جو ہے شعور کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور جب تک عوام جو ہے وہ اپنی ملی ذمہ داریوں کو، اپنی احسن قومی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ایک وسیع سوچ، روشن ذہنیت کے ساتھ جو ہے اس کو ادا نہیں کریں گی، اس وقت تک جو ہے ہمارا یہ ملک جو ہے یہ میرے خیال میں نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جس مقام پر فائز کرنے کے لیے، جس مقام پر پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ خون کی قربانی دے کے اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ جو ہمارے میرے خیال میں جو اداروں کے سربراہان ہیں، جو ذمہ داران ہیں اس ملک کی تباہی کے، بربادی کے، اس ملک کی ناکامی کے، کہ آج جو ہے 76 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ میرا اس وقت جو ہے وہ یہ دل انتہائی دکھی ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والی ریاستیں کس بلند ترین مقام پر ہیں، کس بلند ترین مقام پر ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کا نام ہے، اور دنیا میں وہ جو ہے ایک روشن تاریخ بن چکی ہیں، لیکن ہم نے اپنی روشن تاریخ کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے روندا ہے۔ اچھا سر، اس کی ذمہ دار میرے خیال میں جہاں سیاستدان ہیں وہاں جو ہے وہ ہمارے اداروں کے سربراہان بھی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو ملک سمجھا ہی نہیں، جو ذاتیات، جو اپنی جو ہے وہ منفی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کردار کی وجہ سے کوئی وہ تاریخ ساز جو ہے کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے جو ان کو سر انجام دینا چاہیے تھا، کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ ملک، اس ملک کی مٹی، یہ دھرتی ماں ہے ہماری، یہ رو رہی ہے۔ تو عوام کو جو ہے کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس خلیج کو پر کرنے کے لیے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اور جو ہے اچھے حکمران جو ہے مرز وجود میں لانے کے لیے اب جو ہے وہ عوام کو خود ہی کردار ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عوام کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر عوام کا کوئی ہوتا تو 76 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ آج ہمارے ملک کی عوام کی یہ حالت ہوتی۔ ملک بھی رو رہا ہے، ملک کی عوام بھی رو رہی ہے، لہٰذا عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ 8 فروری کو تاریخ ساز فیصلہ کریں، اور 8 فروری کو وہ اپنی زندگی کا سنہری دن سمجھتے ہوئے، زندگی موت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا اور ان کی خوشحالی اور ان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ 8 فروری کو بیج بوئیں، اور وہ تاریخ ساز بیج بوئیں، تاکہ ہماری جو معرومی ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، اور ہم دنیا میں بھی کوئی مقام حاصل کر سکے، اور واقعی اس ملک کو جو ہے بلندی، اس ملک کو تعمیر و ترقی، خوشحالی
کی اس بلندی پر لے کے جائے، اس ملک کو وہ استحکام دیں کہ دنیا جو ہے وہ بھی ہمیں داد دے، تاریخ بھی ہمیں داد دے، اور تاریخ کے اندر جو ہے نا جی ہمارا نام روشن الفاظ میں لکھا جائے۔ اس وقت تک تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وقت تک تو ہم جو ہے وہ دنیا کے قرضوں کے نیچے جو ہے وہ ڈوبے ہوئے۔ اچھا سر، آپ کی پارٹی ہے جو نظریہ انقلاب، اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ حقیقی معنوں میں جی شیخ اظہر انقلابی نے جب پہلا انقلابی قدم اٹھایا تھا تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ صحیح، کب رکھی گئی؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ بے شمار میں نے جو ہے تاریخی کام کیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر کام ہی اللہ کی مدد، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ انقلابی ہے۔ اور جب بھی کوئی، میرے خیال میں نیلم ویلی جو کہ میری جنم بھومی ہے، جہاں سے میں نے جنم لیا ہے، جب بھی نیلم ویلی کے اندر کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی نیلم ویلی کے اندر، نیلم ویلی کی مٹی، نیلم ویلی کے علاقے، نیلم ویلی جس کو میں دھرتی ماں کہتا ہوں، دھرتی ماں کہتا ہوں، جتنا میں ماں کا احترام کرتا ہوں میں اتنا ہی نیلم ویلی کے علاقے کا احترام کرتا ہوں، نیلم ویلی کی مٹی کا احترام کرتا ہوں، نیلم ویلی کی سرزمین کا احترام کرتا ہوں۔ تو جب بھی آزمائش کا وقت آیا تو شیخ اظہر انقلابی نے نیلم ویلی کے لیے انقلابی اقدام اٹھایا ہے۔ اچھا سر، ایک بات آپ کے بارے میں سنی جاتی ہے کہ آپ ایک وقت جو اس وقت کا جنرل تھا اس کے پاس چلے گئے اور 165 یا اس سے زائد ہیلی کاپٹر منگوا لی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے جی کہ وہ زلزلے کا چونکہ ایک مشکل ترین جو ہے ہمارے اوپر آزمائش کی ایک گھڑی تھی، بلکہ وہ میں تو کہتا ہوں کہ قیامت صغرا تھی، تو اس میں جو میں نے کردار ادا کیا وہ بھی میرا انقلابی کردار ہے۔ میں تو اس کو کوئی بڑا کام نہیں سمجھتا، شیخ اظہر انقلابی نے تو اس سے بھی بڑے کام کیے ہیں زندگی میں، اس سے بھی شاندار، تاریخ ساز اور روشن جو ہے اس نے کارآئے نمایاں سر انجام دیے۔ اچھا سر، شکر الحمدللہ۔ جو بلدیاتی انتخابات گزرے ہیں پچھلے، سنا جاتا ہے کہ ان میں تنویر الیاس جو ہے اس نے آپ سے ملنے کی کوئی چاہت رکھی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ اس میں؟ آزاد کشمیر کے ہر باشعور لیڈر نے، ہر اس لیڈر نے کہ جس کے اندر انقلاب کا جذبہ موجود ہے، اس نے اس کی دلی تمنا ہے جی کہ وہ مجھے ملے، اس کی دلی تمنا رہی بھی ہے اور آج بھی وہ تمنا موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی رہے گی، اس لیے کہ آزاد کشمیر کا ہر ذی شعور، ہر ایماندار، ہر محب وطن، انسان دوست اور ہر جو ہے نظریہ انقلاب پر یقین رکھنے والا، اظہر انقلابی کے حقیقی نظریہ انقلاب پر یقین رکھنے والا ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ ریاست کی، آزاد ریاست کی جو ہے روشن ترقی اور روشن مستقبل یہ اظہر انقلابی کے حقیقی نظریہ انقلاب میں ہے۔ اچھا سر، تمام لوگ سنجیدگی سے یہ بات سمجھ چکے ہیں، تمام لیڈر، آزاد کشمیر کے تمام لیڈر سنجیدگی سے یہ بات سمجھ چکے ہیں اور ان پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے اور ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کی پارٹی کا نشان کیا ہے؟ میری پارٹی کا نشان سورج ہی ہوگا کہ جو سورج جو ہے پوری دنیا کو جو ہے انشاءاللہ روشن کرے گا اور دنیا کی ہر محکوم، مظلوم، نادار اور دکھی جو ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے انسانی طبقے کو جو ہے وہ انقلاب بھی دلائے گا، روشن ترقی بھی دلائے گا، خوشحالی بھی دلائے گا اور وقار اور عزت بھی دلائے گا۔ سنا ہے آپ کو تھانے کچہری سے ڈر نہیں لگتا، اس کی کیا؟ دیکھیں جی، جو عظیم لیڈر ہوتا ہے، جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے کیا ڈرتا ہے؟ اس کے لیے تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں، اس سے چور، ڈاکو، بے ایمان، کرپٹ ڈرتے ہیں، تو ایماندار لوگ اور انقلابی لیڈر، ایماندار لیڈر، دیانتدار لیڈر، انسان دوست لیڈر، محب وطن لیڈر، وہ تو ان چیزوں سے قطعاً نہیں ڈرتے اور ان کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ انقلاب ہوتے ہیں۔ میں تو شیخ اظہر انقلابی حقیقی نظریہ انقلاب کا بانی ہوں، میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں، انقلاب پر یقین رکھتا ہوں
اور اللہ کی جو ہے دکھی مخلوق جو ہے اس کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے نظریہ انقلاب کے بانی شیخ اظہر انقلابی صاحب، تو ابھی دیجیے اجازت مجھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔